ٹو اسٹارٹ وتھ حامد خان صاحب, کوئی ایک بھی قانونی جواز کوئی صورت بنتی ہے جو الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ہے کل, یا آپ کے خیال میں بالکل کوئی صورت ہی نہیں بنتی, یا ہر اعتبار سے خلاف آئین ہے؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ بالکل ہر اعتبار سے آئین کے خلاف ہے, کیونکہ وجہ بنتی نہیں ہے. جو وجہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے سیکیورٹی اینڈ دی فنڈز دونوں ہی بے معنی ہیں, کیونکہ آئین نے اختیار دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ ایگزیکٹو کو جو بھی آپ حکم دیں گے ان کو ماننا پڑے گا. لہذا فنڈز کے لیے وہ ہمیشہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فنڈز مہیا کریں فار دی الیکشنز, وہ انکار نہیں کر سکتے اندر دی کانسٹیٹیوشن. اسی طرح سے سیکیورٹی کے لیے وہ اگر جو انٹیریئر منسٹری کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے سیکیورٹی جو ہے فراہم کی جائے جنرل الیکشنز کے, تو ان پر فرض بنتا ہے آئین کے تحت کریں. تو اس لیے یہ بہانہ کہ جی سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک نہیں ہے, فائنینشیل معاملات ٹھیک نہیں, یہ تو پھر جب جی چاہے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے اس قسم کے بہانوں سے. تو یہ کوئی اس میں کوئی سبسٹنس نہیں. آپ کے خیال میں کوئی ٹھیک. اچھا حیدر بھائی صاحب, جو ایک دوسرا نقطہ نظر ہے نا جو کہ میں نے کم از کم صرف عرفان قادر صاحب سے سنا ہے, ابھی شاید کوئی اور لائرز کی رائے تو مجھے نہیں معلوم, میں نے نہیں سنا کم از کم, جو کہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے. وہ یہ کہتے ہیں, پھر آپ اپنی رائے دیں, کہ بھائی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان معنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے. ایک تو یعنی کہ کیونکہ الیکشن کرانے کا مجاز ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, تو وہ دیکھے گا کہ وہ کروا سکتا ہے یا نہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ عمل بدنیتی پر مبنی ہے تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی کی استدعا کرے. لیکن یہ اقدام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سپریم کورٹ میں چیلنجبل ہی نہیں ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں ایز اے لائر؟ نہیں دیکھیں, چیلنجبل تو بالکل ہے. آئی تھنک اگر کوئی دلیل دوسری طرف سے آئے گی تو وہ یہ آ سکتی ہے کہ دیکھیں یہ توہین عدالت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے مشاورت کی پریزیڈنٹ سے تاریخ بھی دے دی, لیکن اس کے بعد جب اداروں سے بات چیت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ہم تو یہ عملاً کروا ہی نہیں سکتے. اب اس کے بھی ٹھوس شواہد دینے چاہیے تھے آرڈر میں, کہ فار ایگزامپل وہ لکھتے ہیں دیکھیں ہماری لیپ ٹاپ اسکیم تھی, اس کو بھی ختم کر دیا ہے, ساری اسکیمیں ختم کر دی ہیں, پیسہ ہے ہی نہیں. پھر وہ پوری اکاؤنٹنگ دیتے ہیں کہ وہ لٹرلی نہیں ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر اور باقی فوج اور ساروں نے کس طرح اور کس بنیاد پہ منع کیا ہے. اور اگر یہ سارے دلائل لے کے وہ سپریم کورٹ جاتے, یہ نہیں کہ خود سے فیصلہ کر لیتے, لیکن سپریم کورٹ جا کے استدعا کرتے کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے ڈیٹ تو دے دی لیکن اس پہ عمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, تو نظر ثانی کریں. تو لیکن اس کے بجائے انہوں نے خود سے کر دیا. تو اب سوال یہ اٹھے گا کہ ان کا خود سے یہ کرنا تاریخ دینے کے بعد, کیونکہ دیکھیں تاریخ ایک دفعہ انہوں نے حکم کے مطابق دے دی, تو اس کے بعد کیا وہ تاریخ ریوائز وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ کہ اگر ریوائز کر بھی سکتے ہیں تو انہوں نے کیا وہ وجوہات دیں؟ اور تیسرا یہ کہ اگر وجوہات تھیں بھی اور کر بھی سکتے تھے تو حکم کے بعد جب انہوں نے کر چکے تھے تو اس سے اگر رد و بدل تھا تو پھر سپریم کورٹ کو جا کے رجوع کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہ خود سے کر لیتے. اور اگر ظاہر ہے بدنیتی پر مبنی ہے تو میرے خیال سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. حکم بھی جو ہے وہ کالعدم ہو سکتا ہے بدنیتی پر مبنی, اور ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی بھی ہو سکتی ہے, اور میرے خیال سے توہین عدالت میں بھی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن توہین عدالت سے زیادہ میرے خیال سے ٹھوس جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اس چیز کا ای سی پی دینے کے بعد تاریخ عمل کرنے کے بعد آرڈر کے کیا مزاج تھا, اور اگر تھا تو کیا ٹھوس وجوہات اس آرڈر میں وہ ہیں جن کا کہ تذکرہ ضرور ہے لیکن شواہد نہیں.